فاتح، کیسر، کسریٰ، انطاکیہ، یونان، طبرس، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اسلامی تاریخ جو ہے وہ شہادت سے شروع ہوتی ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ شہادت اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ جو انعام ہو اس پہ خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، اس پہ ماتم نہیں کیا جاتا۔ اگر ہم ایک ہی شہید پہ ماتم شروع کر دیں تو اسلام کی تاریخ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے شہداء کے بارے میں جو لفظ استعمال کیا ہے، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ عند ربہم، اللہ کے ہاں وہ زندہ ہیں۔ اس کے بعد فرمایا یرزقون، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اب جو شہادت کا وقوع ہوتا ہے، شہادت جو واقع ہوتی ہے وہ کس پہ ہوتی ہے؟ جسم پہ۔ جو روح ہے، روح تو کافر اور مسلمان دونوں کی زندہ ہے۔ کافر کی سجین میں، مومن کی اعلیٰ علیین میں، ارواح دونوں کی زندہ ہیں۔ جو قتل کا وقوع ہوتا ہے وہ جسم پہ ہوتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا شہداء زندہ ہیں۔ کیا مطلب؟ روح تو ہے ہی زندہ، ان کا جسم بھی زندہ ہے۔ صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ شہید اپنی زندگی کا رخ تبدیل کرتا ہے۔ پہلے اس کی زندگی کا رخ دنیا کی طرف ہوتا ہے، شہادت کے بعد اس کی زندگی کا رخ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو فرمایا عند ربہم، اللہ کے ہاں زندہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے ہاں زندہ ہے۔ اس کی تفسیر عند ربہم کی علامہ روح المعانی نے کی ہے۔ عند ربہم کا مطلب ہے فی قبورہم، اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ دیکھو، حضرت بی بی مریم سے پوچھا حضرت زکریا علیہ السلام نے کہ تیرے پاس رزق کہاں سے آیا؟ تو کیا جواب دیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ تو وہ رزق کہاں تھا؟ اللہ کے پاس تھا، تو جب بی بی مریم کے پاس تھا۔ رزق تو بی بی مریم کے پاس تھا۔ دین کیا ہے؟ فرمایا ان عند اللہ اسلام دین، ان اللہ عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ تو دین اسلام اللہ کے ہاں یا ہمارے پاس ہے؟ وہ دین اسلام تو ہمارے پاس ہے۔ تو شہداء کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں، ان کی شہادت مطلب اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے شہداء کو زندہ کہا ہے۔ اسلامی تاریخ شہداء سے بری ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم کو شہید ہوئے۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد مصطفیٰ ہیں۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا ہے اللہم اعز الاسلام اما بابن الحشام و اما بابن الخطاب۔ تو یہ مراد مصطفیٰ ہے۔ عمر کے آنے سے کعبے کا در کھلا۔ اب میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے میں ذرا وہ پڑھ دوں۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، جو آپ کے ساتھی تھے، اشداء علی الکفار، جو کافروں کے مقابلہ میں سخت تھے، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل تھے۔ یہ جو اشداء کا جو مصداق ہے، اس کا مصداق مفسرین نے سیدنا عمر فاروق کو کہا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، اس امت پہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ابو بکر ہے۔ یہ حدیث آپ جمعے کے خطبوں میں سنتے ہیں۔ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، اور اللہ کے معاملات میں سب سے زیادہ سخت عمر ہے۔ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، حیا میں سب سے زیادہ عثمان ہے۔ وَأَقْضَاهُمْ علی، قضاء میں علی ہے۔ ایک ہوتی ہے عدلیہ، ایک ہوتی ہے انتظامیہ، ایک ہوتی ہے حکومت کو چلانا۔
فرمایا جس نے حکومت سیکھنی ہو، ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، رحم کون کرتا ہے؟ رحم بڑا کرتا ہے چھوٹے پہ، بڑے سے رحم کی اپیل کی جاتی ہے۔ فرمایا میرے بعد اس امت پہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ابو بکر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جس نے خلافت سیکھنی ہو ابو بکر سے سیکھے۔ وہ ایک ہوتی ہے عدلیہ، ایک ہوتی ہے انتظامیہ۔ فرمایا جس نے انتظامیہ سیکھنی ہو وہ عمر سے سیکھے، اور جس نے عدلیہ سیکھنی ہو وہ علی سے سیکھے، اور جس نے حیا سیکھنی ہو وہ عثمان سے سیکھے۔ حدیث لمبی ہے۔ وَعَالَمُ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، حلال و حرام سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی نے اپنا دین صحابہ میں تقسیم کر دیا۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میری امت میں بعض لوگ ایسے ہیں جن کی زبان پہ، جن کے اوپر وحی تو نہیں اترتی لیکن اس کی زبان پہ اللہ بولتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کی زبان پہ اللہ بولتا ہے۔ اب یہ جو فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ عمر میں نبوت کی صلاحیت اور قابلیت موجود تھی، اسی لیے فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اب فرمایا کہ عمر کی زبان پہ اللہ بولتا ہے۔ آپ غزوہ بدر کے موقع پر قیدی گرفتار ہوئے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ قیدیوں کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ ابو بکر تم بتاؤ قیدیوں کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پڑھا، چہرہ کہہ رہا تھا فدیہ لے کے چھوڑ دو۔ تو حضرت ابو بکر نے فیصلہ دیا، فرمایا یا رسول اللہ فدیہ لے کے چھوڑ دو۔ حضرت عمر سے پوچھا، حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ نہیں، جو میرے رشتہ دار ہیں ان کو میں قتل کروں، جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کو تم قتل کرو، ان کافروں بے ایمانوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے جو فیصلہ عمر کا تھا وہی فیصلہ اللہ کا ہوا، اعلان ہو گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ پہ الزام لگا، بات لمبی ہو جائے گی، تو عمر سے پوچھا عمر فیصلہ کرو، جو فیصلہ عمر نے کیا اللہ نے وہی اعلان کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا یا رسول اللہ آج کے بعد کوئی بھی عورت بغیر پردے کے باہر نہ نکلے، تو اللہ کی طرف سے وہی آ گئی، فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، آج کے بعد کوئی بھی عورت بغیر پردے کے نہ نکلے۔ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا یا رسول اللہ جو بھی آئے حاجی حج کرنے کے لیے وہ مقام ابراہیم پر آ کر 2 نفل ادا کرے۔ یہ فیصلہ کیا، اللہ کی طرف سے وہی اتر گئی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، آج کے بعد جو بھی ہے وہ مقام ابراہیم پر آ کر 2 نفل ادا کریں۔ اب ایک اور بات آپ کو سمجھاتا ہوں۔ بعض امور ہوتے ہیں شرعی امور، بعض امور ہوتے ہیں تکوینی امور کا مطلب یہ ہے بارش کب ہوگی، آندھی کب آئے گی، موت کب آئے گی، سمندروں میں طوفان کب آئے گا۔ امور تکوینی کا مالک اللہ کی ذات ہے، بندہ نہیں ہے۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام ہے کہ امور تکوینی کا بھی اختیار اللہ نے عمر کو دیا ہے۔ ذرا سمجھیں، سیدنا عمر فاروق پہاڑ پہ کھڑے تھے، پہاڑ ہلا، اب پہاڑ ہلا یہ تکوینی امر تھا نا، سیدنا عمر فاروق نے پاؤں مارا، پہاڑ نے ہلنا بند کر دیا۔ فرمایا کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ لوگ آئے کہ ہر سال دریائے دجلہ یا دریائے فرات ایک نوجوان لڑکی کا خون مانگتا ہے سیدنا عمر فاروق کے پاس۔ اب دریا کا چلنا نہ چلنا یہ تکوینی امور ہے، اللہ کے تابع ہے، سمندر اللہ کے تابع، دریا اللہ کے تابع۔ سیدنا عمر فاروق نے خط لکھا من عمر
الی بحر النیل ان تجری من امر اللہ فجرا والا فلا حاجت لنا، اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے چل، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے، عمر کی طرف سے یہ پیغام ہے۔ فرمایا جاؤ یہ میرا خط دریائے نیل کے حوالے کر دو۔ دریائے نیل کو پھینکا، اس وقت سے دریائے نیل چل رہا ہے، آج تک بند نہیں ہوا۔ ہوا یہ کس کے تابع ہے؟ اللہ کے، یہ امور تکوینی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد ابن ولید کا لشکر جا رہا تھا، پیغام بھیجا یا ساری الجبر، ہوا کو پیغام دیا۔ وائرلیس کا ایک نظام ہے لیکن وائرلیس نہیں ہے، ہوا کو پیغام دیا، ہوا نے پیغام حضرت عمر کا حضرت خالد ابن ولید تک پہنچا دیا۔ یہ ہے امور تکوینی کہ اللہ جل شانہ نے صبح صبح یہاں نا تہجد کے وقت، تہجد سے پہلے اٹھیں تو ادھر اسٹیشن کی طرف سے بڑی دیر کی بات ہے آواز آیا کرتی تھی، جنگل بھی بولے علی علی، نبی بھی بولے علی علی، خدا بھی بولے علی علی، ایسے آواز نکالتا ہے۔ یہ تو حق ہمارا ہے، ہم کہیں دریا بھی بولے عمر عمر، سمندر بھی بولے عمر عمر، جنگل بھی بولے عمر عمر، یہ تو حقیقت ہے، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ سیدنا عمر کا خط گیا، یہ پیغام، یہ کوئی جھوٹ بات نہیں ہے، یہ کوئی ملمہ سازی نہیں ہے۔ اب سیدنا عمر فاروق نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تو جو کیفیت تھی سیدنا عمر فاروق کی، جو بیت المقدس کا مجاور تھا، اس نے بغیر کسی لڑائی کے چابی حضرت عمر کے ہاتھ میں دے دی۔ فرمایا کیوں دی؟ فرمایا ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بیت المقدس کا فاتح ہوگا اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے کپڑوں کو پابند لگے ہوئے ہوں گے، اور جب وہ آئے گا اونٹ کی لگام اس کے ہاتھ میں ہوگی اور اس کا نوکر اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہوگا۔ ادھر ہم نے اپنی کتابوں کی طرف دیکھا، ادھر عمر کے چہرے کی طرف دیکھا، ہم سمجھ گئے کہ ہماری کتابوں میں جب یہ لکھا ہے بیت المقدس کا فاتح ایسا انسان ہوگا، اس لیے ہم نے بغیر لڑائی کے چابی عمر کے ہاتھ میں دے دی۔ تو حضرات گرامی، سیدنا عمر فاروق کے مناقب، فضائل جتنے بھی بیان کی جائیں وہ کم ہیں۔ تو یکم محرم کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور اسلامی تاریخ شہداء سے بری ہوئی ہے۔ غزوہ بدر میں 17 صحابہ، غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، ایک لائن ہے، لیکن جو سید شہداء ہے وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ میں انہی الفاظ پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ جو کہا سنا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، جو نماز پڑھی ہے اس کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آخرت کی منزلیں آسان فرما۔ جو عزیز رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو چکے یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ رزق روزی مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما، رزق روزی میں یا اللہ برکتیں پیدا فرما، یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی آخر خلقہ محمد وآلہ واتباعہ اجمعین۔